کھاتا ایک عرصہ دراز کے بعد سے ہی منزل پر پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کی جماعت کے ساتھ وحی کی روشنی میں اس راستے کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظام چند دنوں میں قائم ہو گیا، اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مختلف ملکوں، نسلوں، قوموں کے افراد ایک ایسی برادری کے رشتے میں منسلک ہو گئے جس میں تفریق اور تقسیم کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اذان ہو رہی آپ سکیے گا۔ کچھ عرصے کے بعد مفاد پرست قوتوں نے پھر ابھارا اور اس نظام کی جگہ پھر اسی نظام کہن نے لے لی، جس میں انسان اور انسان میں دو مغایرت پیدا ہو گئی۔ خود مسلمانوں کے اندر مذہبی فرقوں کی تفریق، جسے قرآن نے بنفس شریف صرف قرار دیا تھا، نسلوں کی تفریق، ذات پات کی تفریق، امیر اور غریب کی تفریق، ادنا اور اعلیٰ کی تفریق، حاکم اور محکوم کی تفریق، عاجل اور مستاجر کی تفریق، بندہ اور آقا کی تفریق، اور یہی نظام مسلمانوں میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ نظام غیر قرآنی ہے، اسے اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، لیکن اگر یہ نظام مسلمانوں کے ہاں باقی نہیں رہا، اس سے عالم انسانیت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نظام کے اصول اور اسے متشکل کرنے کا پروگرام قرآن کے اندر موجود اور محفوظ ہے، اور جس طرح صحیفہ فطرت کے حقوق کسی خاص قوم کے حق میں محفوظ رہی، اسی طرح قرآن پر بھی کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں۔ یہ ذکر للعالمین ہے، وقائر للناس ہے، یہ تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا صحیفہ ہے، جس کا بھی چاہے اسے اپنا لے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی ممالک کی غیر مسلم اقوام میں اسے اپنانے کے رجحانات زیادہ ہیں۔ مسلمان تو اپنے مروجہ نظام کو حق کا نظام سمجھ کر ایک گہرے فریب میں مبتلا ہے۔ جس کام پر بھی مذہبی پیشوائیت کا غلبہ ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی، لیکن اقوام مغرب اپنے ہاں کے مروجہ نظام آئے حیات سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں مضطرب و بےتاب نظر آتی ہیں جو وحدت انسانیت کا ضامن بن سکے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے خود زمانے کے تقاضے انسان کو اس طرف لا رہے ہیں۔ اس کی نشاندہی بھی خود قرآن ہی نے کر دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، وحدت انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ دیکھیے قرآن کریم اس آنے والے دور کی نشاندہی کرتا ہوا کیا کہتا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یاد رکھو، تاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے لیے جائیں، لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے۔ دوسروں سے کام پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے۔ محنت کرنے والوں کو کم از کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ چیزوں ہی کو نہیں، سنیے قرآن کے انسان، چیزوں ہی کو نہیں بلکہ خود انسانوں کو تولتے اور ماپتے وقت بھی یہی خیال غالب رہے، اور کوشش کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی سنتی سکڑی اور بندی رہ جائیں۔ انہیں اتنا ہی ابھرنے دیا جائے جتنی وہ سرمایہ داروں کے منافع کے لیے مفید ہوں، انہیں اس سے زیادہ آزادی نہ دی جائے۔ اور اس کے بعد کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہ سکتا،
وہ وقت آئے گا جب انہیں انسانیت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا. لیوم عظیم یوم یقوم الناس برب العالمین. یہ اس انقلاب عظیم کے وقت ہوگا جب انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی. اس دور کی جس میں انسانیت اس نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، قرآن نے بہت سی نشانیاں دی ہیں. وہ نشانیاں ہمیں اس امر کی طرف لا رہی ہیں کہ کچھ ہمارا ہی دور یہ نظر آتا ہے کہ جس میں شاید عالم انسانیت اس کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہو. نشانیاں جو قرآن نے دی ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں برادران عزیز. وہ نشانیاں یہ ہیں کہ ادھر اثار ابتدا جب اونٹ جیسے مفید جانور تیز رفتار ذرائع سفر کی ایجاد سے بیکار ہو کر رہ جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب تک ماندہ اور ویسی اقوام میں بھی اجتماعی زندگی کا احساس پیدار ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب سمندر جہازوں اور کشتیوں سے معمور ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب آبادیاں جہاں سے وہاں تک ملتی ہوئی چلی جائیں گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب کتابیں مجلات اخبارات بہت زیادہ پھیل جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمانی کروں پر چڑھے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جب ذرائع رسل و رسائل کے عام ہو جانے سے زمین پھیل جائے گی اور اپنے معدنی ذخائر کو باہر نکال پھینکے گی اور اس طرح اندر سے خالی ہو جائے گی. یہ تو خارجی کائنات میں رونما ہونے والے انقلابات کی نشاندہی ہے. خود انسانی دنیا کے اندر بھی ایک عظیم انقلاب آئے گا اور میری بہنیں اس انقلاب کو خاص طور پر دیکھیں. جس کی نشاندہی قرآن نے کی تھی. عظیم انقلاب آئے گا اور وہ یہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جب عورت کہ جسے مردوں کے استعداد میں زندہ در دور کر رکھا ہے انسان اس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور نظام سرمایہ داری الٹ جائے گا. لیکن یہ کچھ کمیونزم کے فلسفہ حیات کی روح سے نہیں ہوگا جس میں انسان کے لیے وہ جذبہ محرکہ نہیں ہوتا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور کم از کم اپنے لیے رکھ کر باقی دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے برائے رغبت دے دے. نہ ہی ان کے ہاں مستقل اقدار اور مطلق معیار حق سے واقف ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی نظام میں یہ کچھ ریجیمنٹیشن کے ذریعے کرنا پڑتا ہے جس سے فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے. قرآن کریم جو نظام لاتا ہے اس میں اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں بلکہ اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا تملک نفس لنفس شیئا کسی فرد پر کسی قسم کا اختیار اور اقتدار نہیں ہوتا. اس میں ہر فرد کو مقام آدمیت نصیب ہوتا ہے اور وہ صرف انسانیت سے بہرجات سرفراز ہوتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نظام میں آئین و قوانین بھی باقی نہیں رہتے اور معاشرہ کمیونزم کے فلسفہ کے مطابق لامملکتی یا لا قانونی ہو جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں لا قانونیت نہیں پھیلتی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ والامر یومئذ للہ
اس میں تمام معاملات خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق طے پاتے ہیں.